نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روحانی ٹیوب چینل کے معزز و محترم ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کی بارگاہ میں ایک اہم موضوع لے کر حاضر آیا ہوں، اور وہ موضوع ہے نظر بد اور اس کے برے اثرات۔ نظر بد لگنا ایک ایسا عمل ہے جس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ نظر بد کا شکار ہر شے ہو سکتی ہے، چاہے چھوٹے بچے ہوں، بڑے لوگ ہوں، یا لڑکی ہو، عورت ہو، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے، اور پھر اس کے مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اگر کسی لڑکی کو نظر بد لگ جاتی ہے تو اس کی شادی میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کی شادی نہیں ہوتی، اور اگر رشتے آتے بھی ہیں تو لڑکی پہلے سے ہی نظر بد کا شکار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آنے والے رشتے پھر سے لوٹ جاتے ہیں، وہ مکمل نہیں ہوتے۔ اسی طرح کسی مرد کو اگر نظر لگ جائے تو اس کا دماغ متاثر ہو جاتا ہے، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہے، اور عام زندگی کے معاملات میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بچہ نظر بد کا شکار ہو جائے تو وہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، ہلکی سی آواز سے وہ چونک اٹھتا ہے، ڈرتا ہے، نیند سے اس کی نیند میں خلل آ جاتی ہے، نیند سے چونک اٹھتا ہے، طرح طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر دودھ دینے والا جانور نظر بد کا شکار ہو جائے تو وہ جانور دودھ دینا چھوڑ دیتا ہے، یا پھر دودھ کے بجائے تھنوں سے خون آنے لگتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نظر بد کا علاج کس طرح سے کریں گے، میں آپ کو اسی کا علاج بتا رہا ہوں، اور فی سبیل اللہ بتا رہا ہوں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ حضرات جادوگروں اور سفلی عمل کے عاملین کے پاس جا کر آپ اپنا ایمان خراب کرتے ہیں بجائے قرآن مجید سے شفا پانے کے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس سے پہلے ایک عرض ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیں۔ سورہ فاتحہ آپ ابتدا میں 3 بار یا 5 بار یا 7 بار درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد الحمد شریف، اس سورت کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں۔ طریقہ یہ ہے کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب آپ اس آیت پر پہنچیں تو اس آیت کو 11 مرتبہ دہرائیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح سے اس آیت کو 11 مرتبہ دہرائیں، اس کے بعد پھر اس سورت کو مکمل کر لیں۔ 11 مرتبہ ہو جائے تو پھر اس سے آگے پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اس طرح سے آپ اس سورت کو مکمل کر لیں۔ ایک بار ہو گئی، اسی طرح سے آپ کو 11 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر آخر میں درود ابراہیم کی تلاوت کرنی ہے 3 بار، 5 بار یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ کو پانی پر دم کر لینا ہے، اور وہ پانی اس شخص کو پلانا ہے جو نظر بد کا شکار ہے۔ اگر ٹائم ہے تو مریض خود دم کر کے پی سکتا ہے، ٹائم ہے تو آپ جتنی بار دن میں پانی پیتے ہیں اتنی بار دم کریں،
اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو ایک مرتبہ دم کر کے رکھ لیں، دن بھر وہی پیتے رہیں، اور 2-4 دن اس طرح سے کرنے سے انشاءاللہ ہمیشہ نظر بد کی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اگر بچہ ہے تو ماں کے دودھ پر یہ عمل کیا جائے۔ جانور نظر بد کا شکار ہے تو آپ نمک پر بھی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ بیری کے درخت کی لکڑی توڑ کر اس پر پڑھ کر کے آپ جانور کے گلے میں باندھ سکتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کے لیے یہ عمل میں نے آپ کو بتایا، آپ بھی اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ فیضان قرآن عام سے عام تر ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔